نواز شریف بنام شہید بے نظیر بھٹو، پارک لین، سینٹرل لندن۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، السلام علیکم۔ معذرت کہ میں آپ کے آرام میں مغل ہو رہا ہوں۔ آپ دودھ اور شہد کی نہروں کے کنارے سستا رہی ہوں گی، مگر بپتا ایسی آن پڑی کہ آپ سے رجوع کرنا ضروری ہو گیا۔ میں لندن میں صاحب فراش ہوں۔ ایسے میں مریم اور مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری اور بلاول صاحب سے اجتماعی استعفوں پر زور ڈال دیا۔ بات تو سیاسی تھی، مگر زرداری صاحب میری ذات کو بیچ لے آئے اور کہا نواز شریف واپس آئے اور ہم اکٹھے جیل چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ محترمہ، آپ کو علم ہی ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں جمہوریت نہیں بلکہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے۔ ہم ساری جماعتیں مل کر سلیکٹڈ حکومت کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں طے ہوا تھا کہ لانگ مارچ اور اجتماعی استعفے دیے جائیں گے۔ اب جب کہ اجتماعی استعفوں کا ذکر آیا ہے تو زرداری صاحب ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور الٹا ہم سب کو بے نقد سنا کر پی ڈی ایم کو ایک بے عمل اتحاد بنا دیا ہے۔ آپ کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر اثر انداز ہو کر پی ڈی ایم کو بچائیں اور پیپلز پارٹی کو گائیڈ کریں کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ قدم ملا کر چلے۔ ہم سندھ حکومت کے بارے میں پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ ہیں، اس لیے ہم نے تجویز دی تھی کہ فی الحال ہم قومی اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی رکنیت برقرار رکھتے ہیں۔ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر انہوں نے قومی یا صوبائی اسمبلی سے استعفے دیے تو انہیں سندھ میں جام صادق یا ارباب رحیم جیسی پیپلز پارٹی مخالف حکومت کا سامنا کرنا پڑے گا اور یوں وہ بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر اجتماعی استعفے اور لانگ مارچ ایک ساتھ ہو جائے تو تحریک انصاف کی حکومت برقرار ہی رہ سکے گی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ وہ فوراً الیکشن کروائیں اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ شہید بی بی صاحب، آپ کو تو خبر دی ہوگی کہ سینٹ میں ہم نے پورا زور لگا کر یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ دلوائے۔ ہمارے کچھ لوگ ادھر ادھر ہونا چاہتے تھے مگر میں نے خود لندن سے فون کر کے انہیں پابند کیا کہ وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس تکنیک سے ان کی مہر لگوائی گئی وہ آپ کے پرانے اور ازلی سیاسی مخالف سید مظفر حسین شاہ نے مسترد کر دی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ اب بھی اسی طرح کی سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ انصاف اور سچ کا بول بالا ابھی تک نہیں ہو سکا۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے اتحاد کے مظاہرے کے بعد سے توقع تھی کہ پی ڈی ایم اتحاد اور مضبوط ہوگا، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی پارٹی کو ہدایت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ اعظم نذیر تارڑ ہمارا نو منتخب سینیٹر ہے، نوجوان، قانون دان ہے، صاف ستھرا اور عقل و شعور والا آدمی ہے۔ اس کے بارے میں کہنا کہ بے نظیر قتل کے 2 ملزموں کا وکیل رہا ہے لغزی بات ہے۔ وکیل ہر طرف کے لوگوں کے مقدمات لے لیتے ہیں۔ وہ جمہوری افق کا ابھرتا ستارہ ہے۔ آپ اس کی مدد کریں تاکہ نوجوان خون بھی سیاست میں آ کر اپنا کردار ادا کر سکے۔ اعظم نذیر اور پیپلز پارٹی کے آصف بھون نے مل کر بار کونسل میں جمہوری لڑائی لڑی ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ محترمہ، ہم اور پیپلز پارٹی متفق ہیں کہ خان کو جلد سے جلد رخصت ہونا چاہیے، لیکن اب جب فیصلہ کن مرحلہ آیا ہے، جب ہم نے اجتماعی استعفے دینے تھے اور لانگ مارچ کرنا تھا، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آپ نے تو سیاسی جماعتوں سے جو وعدہ کرتی تھی وہ نبھاتی تھی۔ ہم نے میثاق جمہوریت کا بے مثال معاہدہ کیا، افسوس کہ اس پر بھی ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا، مگر ہماری پارٹیوں کو کم از کم اپنے وعدوں کا پاس تو کرنا تو چاہیے۔ شکوہ تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے علم میں ہے کہ میں قید کے دوران 2-3 بار مرتے مرتے بچا ہوں۔ ایسے میں مجھ سے یہ مطالبہ کہ میں آ کر تحریک چلاؤں انہیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ سیاست تو ہوتی رہتی ہے لیکن تحریک انصاف والے تو میری جان کے در پہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہا، یہاں لندن آ کر نسبتاً بہتر اور پرسکون ہوں۔ زرداری صاحب اور بلاول کو سمجھائیں کہ ہم نے ذاتی الزامات لگانا ایک عرصے سے بند کر دیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ دوبارہ سے نہ کھولا جائے۔ محترمہ، آپ زرداری صاحب کو یہ بھی سمجھائیے گا کہ وہ بار بار مجھے پنجاب میں تبدیلی اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی بات کرتے ہیں۔ میں ہر بار بات بدل دیتا ہوں۔ آپ انہیں بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ دونوں پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کو قابو کر لیں گے اور پھر چودھری پرویز الہی سے پنجاب واپس لینا بزدار کی بنسبت زیادہ مشکل ہوگا۔ میں نے آج ہی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان دونوں کو فون کر کے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں زرداری صاحب اور بلاول کو پیغام بھیجیں کہ وہ پی ڈی ایم کی اگلی میٹنگ میں اتحاد کو چلانے، مضبوط کرنے اور بہتر بنانے کی تجاویز کے ساتھ آئیں۔ اگر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا تو پوری جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچے گا۔ مجھے علم ہے کہ عالم بالا میں بھی جمہوری طبقات کو یہ فکر ضرور لاحق ہوگی کہ اگر پی ڈی ایم نہیں چلتی تو عمران حکومت کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ہر چیز کا حل مذاکرات میں پوشیدہ ہے۔ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی 1 to 1 ملاقات اس حوالے سے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ شہید بیدی، اگر آپ اجازت دیں تو مشکل مواقع پر آپ کو خط لکھ کر آپ سے مدد اور رہنمائی حاصل کر لیا کروں۔ امید ہے
ہے کہ آپ کی کلثوم سے تفصیلی ملاقات ہو گئی ہوگی، وہ اور مریم تو آپ کی بہت فین ہے۔ ابا جی میاں شریف نے آپ کو براکر خانیاں اور امرتسری میٹھی بلائی والی لسی بھجوائی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری طرف سے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو سلام و آداب۔ والسلام، محمد نواز شریف۔